فیض کو عام عطا فرمائے۔ نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام جامعہ جوگوان کے شیخ الحدیث حضرت مولانا
انور صاحب دامت برکاتہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالیٰ شان کا بڑا احسان و کرم ہے، آج 21 دسمبر عیسوی 2023 ہم اپنی پیاری بستی سریا کی اس جامع مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما دے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہمارے قاری شاہی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے اور عمدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو، ان حفاظ کو ترقیات سے نوازے۔ کسی زمانے میں ایسا قرآن سننے کے لیے مصر کے قرہ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج ہمارے ان جامعات، اداروں کی یہ دین ہے کہ ہماری بستیوں میں مصر کے طرف پڑھنے والے بچے اور علماء تیار ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے مولانا منہاج صاحب جنہوں نے عشاء کی نماز بھی ماشاءاللہ بڑی عمدہ پڑھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے پیارے اشعار سنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکت دے، تندرستی دے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے کیا ہے، بولو محبت سے، ہم سب کے کیا ہے، او سریا والو، ہم سب کے کیا ہے، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے پیارے نبی ہیں، ہم سب کے بولو پیارے۔ ایسا تو نہیں کہ سب کو پھر سے مکتب میں داخل کرانا پڑے، جو ہم سب کے بولو پیارے، اور ایسا پیارا دلارا نبی ہے کہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، اور بولو قیامت تک کوئی ماں جن نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ بھائی حافظ عمران اور جن ساتھیوں نے چائے پلائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بیان سے پہلے چائے پلا دی۔ کیا پلائی؟ اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ چائے بھی نہ پلائی ہوتی تو کیا حال ہوتا ہے۔ چائے پینے کے بعد بھی گرمی نہیں آ رہی تو چائے نہ پیتے تو ہوتا نہیں کیا حال ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا آہیں لیتے رہو تاکہ مجھے بولنے میں حوصلہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ اثر لے کے جاؤں کہ سریا تو گیا تھا لیکن سریا کے قبرستان میں گیا تھا، تو اپنی زندگی کا ثبوت دے، کچھ آہیں لیتے رہے۔ ایسا پیارا دلارا نبی ہے،
سچ کہتا ہوں مسلمانوں کے آپ کا کوئی ذکر بھی کرے تو وہ اللہ کی نظروں میں پیارا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا بولو؟ بلکہ آپ کا ذکر، آپ کی تعریف یہ مغفرت کا سبب ہے. کس کا سبب ہے؟ مجھے یاد ہے، میں اکثر جگہ یہ سناتا ہوں، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علینا، دعا کرے اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، اس وقت بیمار چل رہے. پچھلے دنوں حضرت گجرات میں تشریف لائے تھے. پہاڑیوں میں ادارہ ہے. حضرت بیان فرما رہے تھے اور جیسے مولانا بلحاظ صاحب یہاں قدموں میں بیٹھے، میں ایسے ہی قدموں میں بیٹھا. حضرت والا بیان کرتے کرتے فرمانے لگے کہ ایک اللہ کے ولی بیان کر رہے تھے اور دوران بیان انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. کن کا تذکرہ کیا؟ بولو محبت. حضور پاک. اچھا، کتنے پیارے انداز میں کیا، وہ بھی سنو. محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے یاقوت یہ ہے تو پتھر لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں. یاقوت یہ ہے بڑا قیمتی پتھر بلکہ پتھروں میں ممتاز پتھر. محمد بشر لیکن لیس کالبشر. ٹھیک اسی طرح دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں تو بشر لیکن عام بشر کی طرح نہیں، آپ تمام بشروں میں ممتاز ہیں. سریا وانو اس میں کوئی شک نہیں. آج تک اللہ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ والے یہ مصرع پڑھے، محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. اور پھر یہ رک گئے، کچھ بول نہیں رہے. تو جو قریب کے لوگ تھے بڑی محبت سے عرض کرنے لگے حضرت آگے ارشاد فرمائے، آگے بولے. تو آپ نے فرمایا میں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کی اس طرح تعریف کی، آسمان سے ندا آئی، اے ہمارے پیارے، تیرا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اس طرح تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت. حضرت نے میری طرف دیکھا اور مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب تم بھی یاد کر لینا. اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہو گیا. پھر حضرت فرماتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے میں یہ سناتا رہتا ہوں اس نیت سے کہ سنانے والے کی بھی مغفرت ہو جائے اور بولو سننے والوں کی بھی مغفرت. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ، آپ کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ کیا ہے؟ بولو محبت سے، قرآن کریم۔ کیا ہے؟ بولو قرآن۔ اللہ ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق دے۔ میں حالات کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں خدمت میں پیش کروں گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہم ہی نے قرآن کو اتارا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ مسلمانوں میں آپ برابر دیکھ رہے ہیں جب سے قرآن دنیا میں آیا، اس پورے قرآن کو مٹانا بہت دور کی بات ہے۔ آج تک قرآن کریم سے کوئی زبر، زیر اور پیش کو بھی بولو مٹا سکا، بلکہ ایک تجربے کی بات کروں۔ یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کس کا دور ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر کس کا دور ہے؟ ارے بولو، گھر سے منع تو نہیں کیا کہ کون سا پوچھے تو بولیے مت۔ کس کا دور ہے؟ سیٹنگ کا، پیسوں کا۔ آپ کسی ساتھی کو ملیں گے، پھر تو آج گیا تھا ممبئی تو کیا ہوا؟ کیونکہ سیٹنگ کر کے آیا۔ کیا بولتا ہے؟ سیٹنگ۔ سیٹنگ کے زمانے میں بعض بڑی بڑی ڈگریاں بھی سیٹنگ سے مل رہی ہے۔ ارے مل رہی نہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ یوں کہے کہ میں نے مولانا کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ڈال دیا، نے حفظ قرآن کی ڈگری لے لی۔ کوئی ملے گا؟ کوئی بھی ڈگری لاؤ، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے حفظ قرآن کی ڈگری یا حفظ قرآن کی سند لے لی۔ بھئی کیسے لے لی؟ کیونکہ مولانا کی جیب میں پیسہ ڈال دیا۔ نہیں کوئی ملے گا؟ نہیں کوئی سریا میں دعویٰ کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا مسلح تیار ہے۔ کیا تیار؟ بولو مسلح۔ مسلح پر آئے گا، اچھے اچھے حافظ بیچارے، رمضان میں آپ حیران ہوں گے، کھجور پانی سے افطار کرتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے، کہ پہلے تراویح سنائیں گے بعد میں کھائیں گے۔ یہ مسلح قسمتی ہے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اتارا اللہ نے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں۔ تو مشائخ لکھتے ہیں اس دنیا میں بسنے والا اپنی حفاظت چاہتا ہے تو کس سے وابستہ ہو جائے؟ بولو محبت سے۔ ایک لطیفہ سناتا چلوں گا، اور یہ ہے لطیفہ لیکن ایسا سبق ہے اس میں، اور بیان کرنے والے بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یوپی کے ایک گاؤں میں بندروں نے ادھم مچائی۔ کس نے ادھم مچائی؟ بندروں کے ٹولے گاؤں میں آتے، گھروں میں گھس جاتے اور سالن روٹیاں لے کے بھر جاتے۔ گاؤں والے بڑے پریشان، کیا علاج کریں؟ ڈھیلوں سے مار رہے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، بندر ہے کہ مانتے نہیں؟ بندر ہے کہ
गांव वालों ने क्या किया, अपने सरपंच को बुलाया और सरपंच को कहा कि देखो ये मसाइल है, कोई इलाज करें। सरपंच ने कहा कोई बात नहीं, आज एक काम करो, हर घर से रोटियों का टोकरा तैयार करो। जैसे इस टाइम आता है तो घर घर से रोटियां बनाते हैं, का रोटी तैयार करो। तो गरम गरम रोटियों के टोकरे तैयार किए। सरपंच ने बाजार से जहर मंगवाया। ये मैं इस पर बोल रहा हूं कि मौजूदा जमाने की ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालीम का निजाम है, जैसे यूरोप ममालिक में ये मेहनत की गई कि मुसलमान बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाने की कोशिश की गई कि ये ईसाई ना बने, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान भी नहीं रहने चाहिए। आप समझ रहे हैं? न पूरा ईसाई बन रहा है, न पूरा मुसलमान। आज भी ये कोशिश हो रही है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के जरिए इन मुसलमान बच्चों बच्चियों को वो तालीम पढ़ाओ कि गर्चे ये हिंदू न बने लेकिन मुसलमान भी न रहे, न पूरा मुसलमान न पूरा, यानी इर्तिदाद के जज्बात उनमें पैदा हो जाए और कुदरती तौर पर इनके ख्यालात ये होने लगे कि ये हो तो कितना अच्छा, ये हो तो कितना अच्छा, ये पाबंदी बराबर नहीं, वो पाबंदी बराबर। जैसे मैं अभी 2 दिन की बात करता हूँ, मैं दंग रह गया। एक मकान पर मैं पहुंचा, नाम नहीं लेता, एक ऐसे मकान पर पहुंचा कि इंग्लिश विद हिफ्ज़ कुरान, एक ऐसा इदारा कायम किया गया कि उसकी बुनियाद है इंग्लिश, साथ में हिफ्ज़ कुरान। लेकिन उस इदारे के ऑर्गेनाइजर, उसके नौजमा जब बात करने लगे तो उन्होंने जो बात की, मैं दंग रह गया। वो क्या कह रहे हैं कि हम एक मकान पर, एक जगह पर सब लोग बैठे हुए थे, तो हमारे पास ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन थे, वो साथ में टीचिंग भी कर चुके हैं, यानी टीचर भी बन चुके हैं, डॉक्टर भी ले चुके हैं, दुनियावी एजुकेशन डिग्रियां भी ले चुके हैं, और वो सामने बैठे हुए हैं। और इधर कुछ उलमा बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, किसी मसले पर गुफ्तगू हुई तो इन उलमा ने उन लोगों से पूछा, अरे भाई ये शरीयत का मसला है, क्या तुम जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम हाफिज कुरान भी हैं, हम आलिम दीन भी हैं, इतना है कि हमारा जाहिर ऐसा है कि दिखता नहीं है कि हम हाफिज है और आलिम है। नहीं, ईमानदारी से कहो, क्या हमें ऐसे उलमा की जरूरत है? क्या ऐसे हुफ्फाज की जरूरत है? जब तुम्हारी जिंदगियों में दीन नहीं उतर रहा, शरीयत नहीं उतर रही, जब तुम्हारा चेहरा सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहा, लिबास सुन्नत वाला नहीं हो रहा, तुम भी जो है अंग्रेजों की तरह टाई डाल रहे हो, कोट पहन रहे हो, पतलून पहन रहे हो, और फिर अपने आप को कह रहे हो कि हम एजुकेटेड हाफिज और आलिम हैं, तो ऐसे हुफ्फाज उलमा की हमें कोई जरूरत बोलो? इसीलिए हजरत बैठे, मुझे एक और बात याद आ गई। बहुत पहले किसी ने हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह और हजरत मौलाना नामूदवी रहमतुल्लाह, इन बुजुर्गों के सामने किसी ने यूं कहा कि हजरत हमारे यहाँ कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ले की दौड़। तो इन बुजुर्गों ने थम की सांस ली और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक रहे, इसी में मुसलमानों का फायदा है। अगर ये मौलाना लोग इंग्लिश सीख गए, कारोबार सीख गए, मैं दावे से कहता हूं तुम्हें मस्जिद में इमाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं महाराष्ट्र में अभी दौरा करके आ रहा हूं, बाज इलाकों में मैं गया तो वहां के जिम्मेदारों ने कहा, मौलाना हमारे इस जिले में 25 देहात
فلاں ضلع میں 19 دیہات ایسے ہیں کہ آج وہاں کوئی امام نہیں ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ ابھی کی بات کرتا ہے۔ اصل چیز دین ہے، اصل شریعت ہے، اور اس پر پابندی کرنا۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بننا فرض ہے۔ کیا بننا فرض ہے؟ ارے بولو نا محبت سے، بنیں گے انشاءاللہ۔ نئی تعلیم کا جو زہر ہمارے بچوں کو پلایا جا رہا ہے تاکہ یہ مرتد ہو جائے، ارتداد کے جذبات پیدا ہو، موقع ملے تو کسی غیر کے ساتھ چلے جائے اور اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کا علاج حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کتنے پیارے انداز میں بتلا رہے ہیں کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ کس سے جڑ جاؤ؟ دیکھو مثال سے سمجھا، سرپنچ نے بازار سے زہر منگوایا، یہیں سے چلے تھے، وہ روٹیوں کے ساتھ لگایا اور گاؤں والوں سے کہا چھپر پہ روٹیاں ڈالو، اور خبردار اب کوئی اوپے مت جانا، روٹیاں ڈالو گھروں میں چھپ جاؤ، بندر آئیں گے روٹیاں کھائیں گے۔ اور روٹی کیسی ہے؟ زہر والی۔ روٹی کیسی ہے؟ جیسے ہماری تعلیم ارتداد کے زہر والی ہے، ہماری تعلیم ارتداد کے زہر والی۔ یہ بندر آئیں گے روٹیاں کھائیں گے، خود مر جائیں گے۔ روٹیاں ڈال دی، بندروں کی جماعتیں آئی تو وہ سارے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ باہر انسان اتنا مہربان، روزانہ دردے لے کے کھانا رہتا، آج روٹیاں ڈال کے انتظام ہو رہا ہے۔ تو یہ بندر سمجھ گئے کہ کچھ دال میں کہ سفید ہوتا ہے آپ کے، کچھ دال میں سفید، وہ رک گئے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں حضرت کہ بندر جیسی قوم لیکن کتنی متفق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بندر جیسی قوم لیکن کتنی متفق، ان میں جوڑ ہے۔ اور ہم مسلمان اشرف المخلوقات، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دل کے ففولے جل اٹھے، دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی ہے، بولو گھر کے۔ میں نے ابھی واقعہ پہ ایک اور بات سنائی۔ ایک انگریز نے 3 ڈبے لیے، ایک سے لکھا یہود، مکوڑے بڑے، کیا بڑے؟ آپ کے یہاں مکوڑے بولتے کچھ ہوتے، مکوڑے بڑے، اور ڈھکن بند کر دیا، کس کا؟ یہود کا۔ دوسرا ڈبہ لیا، لکھا نصارا، مکوڑے بڑے، ڈبہ بند۔ تیسرا ڈبہ لیا، اس پہ لکھا مسلمان، مکوڑے بڑے، ڈھکن بند نہیں کیا۔ ڈھکن بولو تو لوگ حیران ہیں بھائی، یہود کا ڈھکن بند، نصارا کا بند، مسلمان کا بند نہیں کیا تو مکوڑے سارے باہر آ جائیں گے۔ تو وہ انگریز کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے برسوں ان کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے، ان مسلمانوں کا آپس کا حال یہ ہے کہ ایک مکوڑا بھی اوپر آنے کی کوشش کرے گا، اندر والے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیں گے۔ یہ ہماری بدحالی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ مسلمان کا دشمن ہے، کسی کا اچھا مکان ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی اچھی گاڑی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی اچھی کھیتی ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی اچھی بائک لے آئے بولو ہم سے برداشت۔ میں کہا کرتا ہوں یہ اسرائیل اور امریکہ تو پتہ نہیں کب ہمیں سریا مارنے آئے گا، لیکن مسلمان ہی مسلمان کو مارنے میں لگا ہے، اور اسی کو اللہ والا کہہ رہا ہے دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی ہے، بولو گھر کے چراغ سے۔ بندر سارے رک گئے۔ ان بندروں نے کیا کیا؟ اپنے سرپنچ کو بلایا۔ بندروں نے کیا کیا؟ اپنے، ان میں بھی ہوتے سرپنچ، ہوتے سرپنچ آئے ان کا، بندروں نے اپنے سرپنچ سے کہا یہ معاملات ہے۔ تو سرپنچ نے کہا خبردار ابھی کوئی چھپر پہ نہ جائے، روٹی کو ہاتھ نہ لگائے۔
सरपंच ने, जो बंदरों का सरपंच था, उसने बंदरों में कुछ बंदर ऐसे थे जो जड़ी बूटी की जांच पड़ताल रखते थे, महारत रखते थे, जिसको आप कह सकते हैं अपनी जबान में WHO वाले। कौन से W? अभी ये ठंडी शुरू हुई या फिर इनका कोरोना का शुरू हो गया, अभी कोई नया वायरस ला है, दुआ करो अल्लाह हिफाजत करना। पिछले वायरसों में जिन्होंने रस्सियां खाई वो तो सारे अक्सर बेचारे हार्ट अटैक से मर गए। अल्लाह हिफाजत करना। फितनों का दौर है, बस अल्लाह ही से पनाह मांगी जाए। किससे मांगी जाए? अल्लाह के सिवा बोलो कोई हिफाजत करने वाला। ये WHO वाले आए, उन्होंने सरपंच को कहा कि ठीक है हम जाते हैं। ये छप्पर पे गए, बोटियां तोड़ी और ये हाथों से घिस रहे और नाक से सूंघ रहे। फिर सरपंच के पास आए, कहा इन इंसानों ने इसमें जहर मिला दिया है। क्या मिला दिया? कोई ना खाए वरना मर जाएंगे। तो अब सरपंच इनको पूछता इलाज का, थोड़ा सब्र, हम जंगल में जाते हैं, जड़ी बूटी ले आते हैं, इसका तो ये जंगल में गए, जड़ी बूटी लेकर आए और हर बंदर के हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में रोटी। अरे समझ रहे हो, एक में जड़ी बूटी और एक में रोटी। और क्या समझा रहे WHO वाले? इधर से एक लुकमा, इधर से एक लुकमा, इधर से एक, इधर से एक, तो अब जहर का असर होगा। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह इस वाक़ये को बयान करके उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, अपने बच्चों बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना चाहते हो और नई तालीम में जो जहर मिलाया जा रहा है उससे बचाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? अगर इन बच्चों ने कुरान पढ़ लिया है तो अब ये कहीं भी जाए, इंशाअल्लाह इस कुरान की बरकत से ये बच्चे कभी मुर्तद हो सकते। बोलो परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा परवरदिगार आलम फरमाते, हम ही ने कुरान को उतारा, हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। सरयावानो ये कुरान इतनी प्यारी बाबरकत किताब है, इसका देखना बेइबादत, इस कुरान का पढ़ना बेइबादत, पढ़ाना बेइबादत, इस कुरान का सुनना बेइबादत, इस कुरान का सुनाना बेइबादत। ये कुरान करीम इतनी बाबरकत किताब है जो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी आसान कर दी। मसाजिद में, मदारिस में, घरों में, हर जगह ये कुरान मिलता है। आप भाइयों से, जवानों से, बच्चों से इल्तिजा करता हूँ, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान की तिलावत की आदत बनाओ। एक नौजवान जिसे कुरान से बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है, अंग्रेजी माहौल में पल रहा है, अचानक उसकी निगाहों में एक अंग्रेजी खूबसूरत ईसाई बच्ची गुजरी। जवानों जरा सुनो, दिल के कानों से सुनो, कुरान की मोहब्बत किस तरह इर्तिदाद से बचाती है। ये नौजवान जो अंग्रेजी माहौल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, ईसाई नौजवान बच्ची, और उलमा लिखते हैं बच्ची भी इतनी खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत से परी आई हो।
یہ مسلمان بچہ اس بچی کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، یہاں تک کہ بچی کے گھر پہ بات پہنچی۔ بچی کے گھر والوں نے کہا اسلام چھوڑ دے، عیسائی بن جائے، ہم شادی کرانے تیار ہیں۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اور آج یہ ارادے لے کر جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان اس بچے کی محبت میں فریفتہ تھا، اس نے کہا میں سب کچھ چھوڑوں گا لیکن اس بچی سے میری شادی ہو جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایسے واقعات، ایسے نوجوان ہیں کہ داڑھیوں کے ساتھ انگلینڈ میں گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کی بچیوں نے یہ آفر کی کہ داڑھی نکالو تو نکاح کرتے ہیں۔ ان بچوں نے کہا داڑھی نکال کے تجھ سے نکاح کریں، اس سے بہتر ہے ہم انڈیا آدھی روٹی میں خوش ہیں۔ نہیں، ایمانداری سے کہو، جو یہ جذبات رکھے کیا اللہ انہیں ضائع کرے؟ کیا اللہ ان کی مدد نہیں کرے؟ آج ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانی غیرت کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا بولو نہیں کر سکتے۔ ایمان کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ علماء لکھتے ہیں بچے کے گھر والوں نے جب آفر کی اسلام چھوڑے شادی کراتے، اس بچے نے شادی کرنے کے لیے اسلام کو خیر بات کا تو گھر والوں نے شرط لگائی اپنے مسلمان محلے کو چھوڑ کر ہمارا جو محلہ ہے کفار کا، مشرکین کا، وہاں آ کے رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا سب منظور ہے، شادی کراؤ۔ اللہ ایسی دیوانگی سے بھی بچائے، ایسی دیوانگی سے بچائے۔ خیر شادی ہو گئی۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ لکھتے ہیں شادی ہو گئی، کفار کے محلے میں رہنے لگا اور رات دن عیاشی کرنے لگا۔ ایک عمل تھا کہ گھر میں داخل ہوتے جو پہلا کمرہ تھا وہاں کچھ کتابیں تھیں، اس کے ساتھ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا قرآن کریم وہ اوپر رکھا ہے، چھوٹا سا قرآن جو سامنے لے آیا تھا۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتا محبت سے قرآن دیکھتا، اور جب بھی گھر سے باہر نکلتا محبت سے قرآن دیکھتا۔ اسلام تو چلا گیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت، کچھ نہیں، صرف قرآن کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ آج شام کو جب کام سے گھر آیا تو اس کی نگاہ وہاں گئی، اس کا معمول تھا نکلتے دیکھنا، داخل ہوتے دیکھنا۔ داخل ہو رہا ہے، نگاہ گئی، قرآن نہیں، کتابیں نہیں، تو حیران ہو گیا۔ بیوی سے کہا یہاں کچھ کتابیں تھی، کہاں گئی؟ تو گھر والی نے کہا کہ آج گھر کی صفائی کر رہی تھی تو گھر کی وہ ساری چیزیں جس کو نہ تم چھوتے ہو نہ میں چھوتی ہوں، مجھے ایسا لگا کہ یہ زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں، تو وہ ساری میں نے آج یہاں سے صفائی کرتے وقت اٹھا لیا اور کچرا پیٹی میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ کچرا پیٹی۔ یہ نوجوان ڈورا، ہائے میرے اللہ کا قرآن، ڈورا اور کچرا پیٹی سے قرآن نکالا اور بوسے لینے لگا، بوسے لینے لگا۔ تو اس کی بیوی نے دیکھا اوہ ابھی قرآن کی محبت نہیں نکلی۔ کیا کہہ رہی؟ ابھی قرآن کی محبت نہیں نکلی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ابھی دل میں بسی ہے، دل سے نکلی۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی
ابھی گھر جاتی ہوں ماں باپ کو شکایت کرتی ہوں کہ اسلام تو چھوڑا ہے لیکن ابھی قرآن کی محبت نہیں گئی. اس نے کہا کہ تجھے جہاں جانا ہو جا، میں اس قرآن کو چھوڑ نہیں سکتا. قرآن کو بولو، قرآن کو لیا، سینے سے لگایا، مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ساروں قطار رو رہا ہے، ہائے میرے اللہ میں نے کیا کر دیا، میں نے ایک عورت کے لیے اسلام کا سودا کر لیا. اللہ آج میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور آپ تو جانتے ہیں پروردگار عالم اتنا مہربان ہے کہ برسوں پرانا پاپی ایک بار دل سے کہہ دے اللہ معاف کر دے تو ہمارا اللہ کہتا ہے جا تیرے پچھلے سارے معاف کر دے. پچھلے بولو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ماشاءاللہ کتنی پیاری بات فرماتے، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ اور آنسو بہائیں گے انشاءاللہ. حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں اللہ نے اس بچے پر اتنا فضل کیا کہ اس نے جیسے آنسو بہائے توبہ کی، اللہ نے پھر سے اسلام کو سینے میں داخل کر دیا. قرآن کی محبت کی برکت سے اب مسجد والے جمع ہو گئے کہ بیٹا اتنا روتے ہو. اس نے پورا قصہ سنایا تو حضرت لکھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت مسلمان بچی سے اللہ نے اس کا نکاح کرا دیا. اللہ کے خزانوں میں بولو کبھی کوئی تھوڑا اللہ کے لیے قربانی دے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور بولو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا زندہ معجزہ کیا ہے بولو قرآن. ارے لگائیں گے سینے سے اور پڑھیں گے انشاءاللہ محبت سے. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچیوں کو بھی پڑھاؤ. ایک آخری بات کر کے دعا کراتا ہوں. یہ جتنے قرآن والے ہیں، یہ جتنے ہمارے علماء ہیں، سریا والوں یقین کرو یہ قرآن والے روئے زمین پر اللہ والے ہیں. یہ قرآن والے روئے زمین پر بولو. اور میں حدیث بھی سنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اہل القرآن اہل اللہ. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے قبول کیا. اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں، جن سینوں میں اللہ نے اپنا مقدس کلام کرا ان سینوں کا دنیا کا کوئی سینہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جن سینوں میں اللہ نے قرآن اتار دیا میرے بھائیوں ان سینوں کا دنیا کا کوئی سینہ بولو مقابلہ. ارے محبت کریں گے قرآن والوں سے اور خدمت کریں گے انشاءاللہ. اپنے علماء کی قدر کرو، ان کا اکرام کرو، احترام کرو اور جتنا ہو
میرے بھائیوں سے محبت کرو کہ ان قرآن والوں سے محبت، ان کی خدمت، یہ بھی مغفرت کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے؟ مغفرت کا سبب۔ ہمارے بارکولی کے ساتھی ماشاءاللہ حاجی سلیم بھائی اور ہمارے سید اقبال بھائی وغیرہ آئے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں بارکولی میں یہ جو مکی مسجد ہے سرکل میں، وہ مسجد کے سامنے ایک ہوٹل ابھی بھی ہے، جنتا ہوٹل۔ کیا نام ہے؟ جنتا۔ نام تو یاد کر لو، آپ چائے پینے مت جانا۔ کیا نام ہے؟ جنتا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے سید صاحب آپ کے تو رشتہ دار ہیں، سید امداد صاحب کے شاید وہ سسر ہوتے، چچا سسر، چچا سسر۔ وہ جنتا ہوٹل کے مالک رامدیو کے رہنے والے۔ حضرت یہ عجیب بات ہے، رامدیو کے رہنے والے ہیں۔ یہ جنتا ہوٹل کے جو مالک تھے، عمل میں اتنے کمزور کہ نماز کے ٹھکانے نہیں تھے، عمل اتنا کمزور ہے، لیکن ان کی عادت تھی، ان کی ہوٹل پر کوئی بھی حافظ قرآن عالم دین جاتا، چائے پیتا یا کھانا کھاتا اور وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا تو یہ ہوٹل کے مالک کہتے تھے حافظ صاحب پیسے رہنے دو، پیسے کھانے میں لے لو، کھانے رہنے دو، کیا دے دو؟ ارے بولو میں کیا دے دو؟ پیسے تو ختم ہو جائیں گے لیکن دعائیں ختم ہوتی، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور بولو مرنے کے۔ اس لیے ایک اللہ والا کہتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے۔ پرسوں بعد مجھے یہ دعا اچانک شعر یاد آ رہی ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، دور بیٹھا، آپ بھی یاد کر لو، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے۔ یہ اہل اللہ کی دعاؤں کی برکتیں ہوتی ہیں کہ حادثات و حالات میں بھی اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ کون حفاظت کر لیتا ہے؟ اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ جنتا ہوٹل کے مالک دعا کراتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے چند دنوں بعد بارگولی شہر کے اقصی مسجد کے ذمہ دار ہمارے حاجی احمد بھائی، حافظ جی سب نے شاید، بلکہ حضرت مفتی محمود صاحب بارگولی والے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، حضرت مفتی محمود صاحب کے بڑے بھائی ہیں یہ حاجی احمد بھائی۔ انہوں نے جیسے آپ جمع ہیں اس سے کئی گنا مجمع ہے، مجھے مخاطب کر کے کہا کہ مولانا یہ ہوٹل کے مالک انتقال کے بعد میرے خواب میں آئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سجی ہے اور جنت میں جھولے پر یہ حاجی صاحب جھولے کھا رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ میں نے سلام کیا، چچا کیا گزری؟ تو انہوں نے وہ راندیر والے لہجے میں کہا احمد، کیا کہا؟ آپ ایسا بولو احمد بولتے، کیا بولتے؟ احمد نہیں بولتے راندیر والے، راندیر والے احمد کیا بولتے؟ پھر سے سبحان اللہ، احمد کیا بولتے؟ راندیر والے احمد بولتے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ احمد کے تو تائید بھی ہو گئی راندیر سے، احمد بولتے۔ انہوں نے خواب میں کہا احمد، احمد اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کیا کہہ رہے؟ اللہ نے میری، چچا کیسے کیسے؟ تو کیا کہہ رہے؟ احمد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میرے اللہ نے مجھے یہ کہا کہ میرے بندے تیرے پاس عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے لیکن تو نے میرے قرآن والوں کی خدمت کی ہے، تو نے میرے قرآن والوں کو چائے پلائی ہے، کھانا کھلایا ہے، میرے بندے تو نے میرے قرآن والوں کی خدمت کی ہے، اسی پر آج میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ یہ قرآن والوں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے کیا دے دی؟ بولو، ارے کریں گے خدمت انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بستی کے بہت ہی زیادہ معزز مرحوم لیاقت بھائی موٹا، جن کا شاید 15 رمضان کو انتقال ہوا،
اللہ نے موت بھی بہت پیاری دی کہ رمضان میں اپنے پاس بلایا. ایسے جتنے بھی ہمارے مرحومین و مرحومات ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اور ہمارے حافظ عمران صاحب جن کی مخلصانہ دعوت پر یہ حاضری ہوئی، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کرنا. اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا ذکر، مرکبہ اور دعا کر دیتے. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تکرتا، ان کی دادوں سے عشق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے. عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ کما کر لائے. میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا. بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا. مجھے رحم آ گیا, مجھے ترس آ گیا. چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی. 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی, میں اسے کھا رہی تھی. آدھی روٹی میں نے کھائی. اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی. ہائے مسلمانوں, دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں, اپنے منہ میں رکھتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی, بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے. آج 3 دن ہو گئے, آج 3 دن ہو گئے, تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا. جن کے گھر چولہا جلا مرتے دم, جن کے گھر میں دیا ان کی دادو دیش کا کام حال کیا, سینوں سر کے دیے کس نے دریا کوئی محروم در سے ساتھ گیا, کوئی محروم در سے ساتھ گیا. اس نبی کی صفات, اس نبی کی صفات پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو جھکا لیں. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کے اللہ کا ذکر کریں. سب کی زبان پر اللہ کا لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 إلا گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جب کوئی اللہ کا بندہ, جب کوئی اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اے جوانوں, اے جوانوں, آج بھی نہ روئے تو کب روئیں گے, اور آج بھی توبہ نہیں کی تو پھر کب توبہ کریں گے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, تیرے سامنے, تیرے سامنے, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا. میں گناہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سزا ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سزا ہوں. میرے سجدوں میں تیری دوسرا میرا کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ, اے میری
گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ پاک اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، اے جوانوں، اے بچوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، معراج والی رات میں میں نے کچھ جہنمی مردوں عورتوں کو دیکھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرمگاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی تھی، اور اتنا نہیں، ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، اور وہ جہنمی اپنے منہوں سے پی رہے تھے، اپنے منہوں سے پی رہے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب اس طرح جہنمیوں کو دیکھا تو جبرائیل نے امی سے پوچھا، جبرائیل یہ کون بدنصیب ہے، یہ کس نبی کی امتی ہے؟ جبرائیل نے امی جواب نہیں دے رہے، گردن جھکا دی کہ امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے؟ بار بار پوچھنے پر جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جہنمی مرد، یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں، کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کی امتی ہے، یہ آپ کی امتی ہے۔ او جبرائیل، میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا، کیا برائیاں کہاں کے آیا؟ تو جبرائیل ہمیں جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، آج اللہ انہیں یہ سزا دے رہا ہے۔ میری توبہ اے میری الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اور سچ ہے میرے اللہ، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا۔ اے اللہ، تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے، اور تو معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں۔ اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی
یاد میں آنسو بہا رہا ہے، عذاب کو منانے کے لیے رو رہا ہے۔ اے اللہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، آج وہ آنسو بہا رہے ہیں، جوان آنسو بہا رہے ہیں۔ اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام، اور اے اللہ کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں۔ اے اللہ بھی گنہگار ہیں، بھی خطا کار ہیں، بھی مجرم ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالوں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، تو رات کے اندھیروں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں۔ آج تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ معافی مانگنے والا تجھے بہت پسند ہے میرے اللہ، آنسو بہانے والا تجھے بہت پسند ہے میرے اللہ، اور رو رو کر تجھ سے التجا کرنے والا بہت پسند ہے میرے اللہ۔ اسی لیے تو اے پروردگار عالم، ایک گنہگار جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو رات کے اندھیروں کا انتظار کرتا ہے۔ جب رات آتی ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، بتیاں بجھا لیتا ہے، اور وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے اللہ تو برابر دیکھ رہا ہے، تو برابر دیکھ رہا ہے، تو برابر دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ رات پر گناہ کرنے والے کو تو دن کے اجالوں میں ذلیل نہیں کرتا ہے، بدنام نہیں کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا ہے، بلکہ میرے اللہ جب زمین و آسمان تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ پوری پوری رات گناہوں میں گزار رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ کر لے، تو میرے اللہ تیرا یہ جواب ہوتا ہے میں اپنے گنہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ سچ ہے میرے اللہ تیرے جیسا رب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آج تیری چوکھٹ پر آئے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کیسا پیارا مجمع ہے، کیسے پیارے رونے والے لوگ ہیں۔ آج تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں اور پچھلے گناہوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، اللہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحوم لیاقت بھائی اور جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، اللہ سب کی بال بال کرم کرم مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ سریا چھوٹی سی بستی ہے، بڑی پیاری بستی ہے، اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ یہاں کے جوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، ماں بہنوں کو اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آس پاس میں بڑے ادارے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اللہ ان تمام اداروں اور مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما، ان میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما۔ آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ اٹھائے۔ میرے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.